السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کمپیوٹر نیٹورکنگ کمپلیٹ کورس، اور اس کے سلسلے کا لیکچر نمبر ہے 7۔ جناب، آج کے اس لیکچر نمبر 7 کے اندر ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو کچھ بیسک چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، پھر ڈیفینیٹلی ڈیوائسز کو بھی دیکھیں گے کہ کمپیوٹر نیٹورکنگ کے اندر ڈیوائسز کون کون سی یوز ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر نیٹورکس کی ٹائپس اور ٹپولوجیز کو ہم سب سے پہلے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ کمپیوٹر کی جو ٹائپس ہیں ظاہر ہے وہ کس طرح ڈفرینٹ نیٹورکس کے اندر جو ہے وہ ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ٹپولوجیز اور ٹائپس کے اندر ہم کس طرح ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نیٹورک کی جو ٹائپ ہوتی ہے نا، اور نیٹورک کی جو ٹپولوجی ہوتی ہے اس کو ہمیں الگ الگ سمجھنا ہے، کیونکہ ہم اکثر ٹائپس اور ٹپولوجیز کو مکس کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اکثر لین جو ہوتا ہے اس کو ہم ٹپولوجی کہہ دیتے ہیں، لین کو ٹائپ بھی کہہ دیتے ہیں، وین کو، یعنی اس طرح مختلف چیزوں کو انٹرمکس کر دیتے ہیں۔ تو ٹپولوجی اور ٹائپ کے اندر فرق ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ٹائپ ہوتی ہے نا، یہ کسی نیٹورک کی ٹائپ ہو سکتی ہے کہ وہ نیٹورک جو ہے وہ کس طرح ایکسپینڈ کر رہا ہے، کس ٹائپ کا نیٹورک ہے، کیا آپ کے وہ گھر تک محدود ہے، آپ کے ادارے تک محدود ہے، مختلف شہروں کے درمیان ہے، مختلف ملکوں کے درمیان ہے، بہت بڑا نیٹورک ہے، بہت چھوٹا نیٹورک ہے۔ تو یعنی اس کی ایکسپینشن، اس کا جو حجم، اس کی جو اسکوپ ہے، اس کو ہم ٹائپ سے جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں جی ڈینوٹ۔ اور ٹپولوجی جو ہے نا وہ اس کا فزیکل سٹرکچر ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک نیٹورک بنا کیسے ہے، اس میں کون کون سی ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں، کس طرح کی ٹیکنیکس یوز ہوئی ہیں، تو اس کو ہم ٹپولوجی کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا بہت آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آ گئی کہ کوئی فزیکل ارینجمنٹ جو ہوتا ہے نا کسی نیٹورک کا، وہ ٹپولوجی کہلاتا ہے، اور اس کا جو اسکوپ ہوتا ہے، اس کی جو ورسٹیلٹی ہوتی ہے، اس کو ہم ٹائپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں مزید ڈیفینیشن سے۔ A computer network type is the scope and application of a network by which a computer network works and span۔ یعنی کہ کمپیوٹر نیٹورک کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ایک تو اس کا اسکوپ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے۔ اسکوپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نیٹورک کہاں تک وسیع ہے، کتنا بڑا ہے۔ اینڈ اپلیکیشنز آف اے نیٹورک، اور اس کی اپلیکیشنز یعنی کہ وہ کہاں کہاں اپلائی ہو رہا ہے، کن کن کاموں میں اپلائی ہو رہا ہے، کن کن شعبوں کے اندر، کن کن ڈپارٹمنٹس میں وہ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بائی وچ اے کمپیوٹر نیٹورک ورکس اینڈ اسپین، اور پھر کمپیوٹر نیٹورک کام کیسے کر رہا ہے، وہ کہاں کہاں تک وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو ہم کمپیوٹر کے نیٹورک کی ٹائپ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل لوکل ایریا نیٹورک، وائڈ ایریا نیٹورک اینڈ میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک۔ اس سے پہلے ہم یہ ٹائپس کو پڑھ بھی چکے ہیں اور یقینی طور پہ وہ آپ کو یاد ہوگا۔ ٹپولوجی کی اگر ہم بات کریں تو جو نیٹورک ٹپولوجی ہوتا ہے، اٹ از دا فزیکل اسٹرکچر یا ارینجمنٹ آف اے نیٹورک، یعنی کسی بھی نیٹورک کا ایک فزیکل اسٹرکچر یا ارینجمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ فزیکلی کتنے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں، فزیکلی ایک نیٹورک کیسے کام کر رہا ہے، تاروں کے اوپر کام کر رہا ہے یا بغیر تاروں کے وائرلیس یا سگنلز پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا اس میں کوئی ایک اس کا سرور ہے یا بغیر کسی سرور کے ہم نے بنایا ہوا ہے، یعنی وہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اس سے پچھلے لیکچر میں ڈیڈیکیٹڈ سرور پہ بھی ہم نے کام کیا ہے، اور اس پر بھی ہم نے ظاہر ہے کہ وہ پورا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اس کی ٹائپس وغیرہ۔ تو اسے ہم سینٹرلائز یعنی کہ ہم نیٹورک بھی کہتے ہیں، یا کلائنٹ سرور ماڈل بھی یا نیٹورک بھی کہتے ہیں۔ تو ٹپولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیٹورک کس طرح بنا ہوا ہے، اس میں کلائنٹس یا سرور آپس میں کس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کے کیا ریسورسز ہیں، تو یہ ساری چیزیں ٹپولوجیز میں آ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل بس ٹپولوجی ہے، اسٹار ٹپولوجی ہے، رنگ ٹپولوجی ہے، میش ٹپولوجی ہے، اور اس کے ڈفرینٹ ظاہر ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں بس، اسٹار، رنگ وغیرہ کے، تو ان کو ہم ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ٹپولوجی میں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب یہ دوسرے سے کس طرح مختلف ہے، ہمارے لیے کون سا بہتر اور اکنامیکل ہے۔ اگر ہمارا کوئی بڑا سیٹ اپ ہے، بڑا کوئی کاروبار ہے، تو وہاں پر کون سا نیٹورک ہمارے لیے سوٹیبل ہے۔ یہ ٹپولوجیز ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی نیٹورک اس کا فزیکل ارینجمنٹ یا اسٹرکچر۔ بہرحال ابھی ٹپولوجیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم بات کریں گے ڈیوائسز کے حوالے سے کہ نیٹورک میں کون کون سی ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں موسٹلی، کیونکہ بہت سارے نام آپ سن رہے ہوتے ہیں، جن میں سے کہ یہ نام ماڈم بھی ہے، اسے کچھ لوگ موڈیم بھی پڑھتے ہیں، مطلب پروننسیشن آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میں اس کو جنرلی ماڈم کہتا ہوں۔ سو ماڈم از شارٹ فار ماڈیولیٹر اینڈ ڈی ماڈیولیٹر، یعنی کہ اگر آپ ادھر سے دیکھیں نا تو ایم او، یہ جو پہلا ورڈ ہے اس کا ماڈیولیٹر، اس میں سے پہلے 2 کریکٹرز یا لیٹرز یا الفابیٹس لے لیں ایم او، اور دوسرے ورڈ میں سے پہلے 3 یعنی ڈی ای ایم، تو اس سے بن جاتا ہے ماڈم۔
اور یہ جو ماڈم ہے بیسیکلی یہ ایم او جو پہلے دو لیٹرز ہیں اس سے بن رہا ہے ماڈولیٹر، اور جو اگلے تین ہے ڈی ایم اس سے بن رہا ہے ڈی ماڈولیٹر، یعنی دو ورڈز کو کمبائن کر کے ماڈم بنایا گیا. جیسے وہ میں نے ایک دفعہ بٹ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بائنری ڈیجٹ سے وہ مل کر بنا ہے. So, modem is an important network unit that connects to a computer to a network like for example internet. ہم ماڈم کے ذریعے انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں. اب آپ کو یہ پتہ ہوگا بہت سارے لوگوں کو، ابھی تو ویسے آج کل کے دور میں ماڈم کم یوز ہوتے ہیں، لیکن آج سے 10-20 سال پہلے یہ بہت زیادہ یوز ہوتے تھے. تو یہ انٹرنیٹ سے کسی کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اس میں وائرس کو یوز کر کے جو ہے آپ ایک ماڈم کے ذریعے انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں. A modem converts digital signal of a computer to analog in its modulation state and vice versa. اس کی جو ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن اسٹیٹ ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی جیسا کہ میں نے بتایا ماڈولیٹر اور ڈی ماڈولیٹر سے مل کر بنا ہے. تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ اینالوگ سگنل کو ڈیجیٹل میں اور ڈیجیٹل کو اینالوگ میں کنورٹ کرتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کیسے؟ اب میں آپ کو اس کا سمجھا بھی دیتا ہوں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس کے کچھ ٹائپس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ڈیسک ٹاپ ماڈم ہے. اس کو ڈیسک ٹاپ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈیسک ٹاپ شکل کے اندر ہے، اور اس کو ایکسٹرنلی بھی ہم یوز کرتے ہیں. اس کو ایکسٹرنل ماڈم بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ایک کیبل کنیکٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ کی یا ٹیلی فون کی، اور پھر اسی میں سے ایک اور کیبل نکل رہی ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. بڑا سادہ سا نظام ہے. یہ جو آپ کو اس طرف نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ والا، یہ اس سے بھی زیادہ سادہ ہے. یہ ایک انٹرنل ماڈم ہے، اور ایک بڑا سادہ سا انٹرنل ماڈم کارڈ بھی اس کو کہتے ہیں، ماڈم ایکسپینشن کارڈ بھی کہتے ہیں، واٹ ایور آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو کارڈ ہوتا ہے بیسیکلی یہ اس سے بھی زیادہ سادہ شکل ہے. اس میں بھی آپ کو دو پورٹس نظر آ رہی ہیں، اور اس میں سے ایک پورٹ کے اندر آپ کی ٹیلی فون لائن لگتی ہے، اور دوسری پورٹ جو ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. یعنی کمپیوٹر میں بھی اس طرح کی پورٹ ہوتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان ایک کیبل لگ جاتی ہے جناب. اور یہ آپ کو ایک اور ماڈم کا جو ہے نا ایک سیٹ اپ نظر آ رہا ہے. اس میں بہت سے ماڈم ہیں، راؤٹر ہیں. یہ سیٹلائٹ ماڈم کی ٹائپ ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جی یہ کس طرح اینالوگ ڈیجیٹل کی کنورژن کرتا ہے. دیکھیں بات سمپل سی ہے. میں آپ کو اس والے سے سمجھا دیتا ہوں جو آپ کو یہ والا کارڈ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پورٹس بھی نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ کو زیادہ آسان ہو جائے گا سمجھنا. دیکھیں جی، اس میں ایک پورٹ جو ہوتی ہے نا وہ ٹیلی فون لائن کی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے جو مین پول سے آپ کے گھر تک جو آپ کی ٹیلی فون لائن آ رہی ہے، کوئی نیٹ ورک کی تار آ رہی ہے، تو وہ آپ کی ادھر کنیکٹ ہو جاتی ہے ڈائریکٹلی اس کے اندر، کیونکہ یہ کمپیوٹر کے اندر آپ کا کنیکٹ ہوتا ہے، فکس ان ہوتا ہے، وہ تار اس میں کنیکٹ ہو جاتی ہے. پھر ادھر سے ایک اور تار نکلتی ہے اور وہ جاتی ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر. تو وہ جو تار باہر سے آ رہی ہے آپ کے گھر میں جو ٹیلی فون کو کنیکٹ ہو رہی ہے، یا ویسے آپ کے نیٹ ورک کی تار آ رہی ہے، وہ جو یہاں کنیکٹ ہو رہی ہے نا وہ اینالوگ سگنلز پر کام کر رہی ہے. اب اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ان اینالوگ سگنلز کو جو ہے وہ انکوڈ ڈیکوڈ کرتا ہے، اور پھر پروسیس کرتا ہے، اور پھر ڈیجیٹل میں کنورٹ کرتا ہے. وہی ماڈولیٹر اور ڈی ماڈولیٹر اسٹیٹ، اور ڈیجیٹل میں کنورٹ کر کے اس پورٹ کے ذریعے آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کو وہ دیتا ہے، کیونکہ آپ کا کمپیوٹر ڈیجیٹل ہے اور وہ اینالوگ کو نہیں کر سکتا. اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے کمپیوٹر کی جو ان پٹ ہے وہ اینالوگ ہے، لیکن اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے. تو یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے سارے معاملات ہیں. تو یہ کمپیوٹر کے لیے اس کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کرتا ہے. پھر کمپیوٹر سے جب یہ ریسیو کرتا ہے ڈیٹا آپ کا، جب آپ نے سینڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کو اگین اینالوگ میں کنورٹ کرتا ہے، کیونکہ پھر جو ٹیلی فون لائن ہوتی ہے وہ اینالوگ کو سمجھ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے اینالوگ ہی بیسٹ ہوتا ہے. تو پھر یہ اگین ان ڈیجیٹل سگنلس کو اینالوگ میں کنورٹ کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ بھیج دیتا ہے. تو یہ بات ہے جی ساری اس ماڈم کی کہ اس طرح سے یہ کام کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوئچ کو. یہ بھی بہت کامن سی ٹائپ ہے، آپ نے یقیناً اس کا نام سنا ہوگا کہ سوئچ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے. یہ بہت سی ہارڈ ویئر ڈیوائسز یا کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ ایک نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. ویری سمپل. میں نے یہاں پہ ہارڈ ویئر ڈیوائسز کیوں ورڈ یوز کیا، میں نے یہاں کمپیوٹرز کیوں نہیں یوز کیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سوئچ از ناٹ اونلی یوز ٹو کنیکٹ کمپیوٹرز ٹو اے نیٹ ورک، بٹ اٹ از آلسو یوز ٹو کنیکٹ ڈفرنٹ ہارڈ ویئر ڈیوائسز لائک پرنٹرز، یس، لائک اسکینرز. اس طرح کی ڈیوائسز کو بھی یہ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، یا فوٹو کاپیر مشینز. دیکھتے ہیں جی، یہ آپ کے سامنے سوئچ کی ٹائپس ہیں. یہ 24 پن والا ہے، یہ 24 پن یا 24 پورٹس کہہ لیں. یہ آپ کے سامنے 8 پورٹس والا راؤٹر ہے. یہ تھوڑا سا مہنگا بڑا راؤٹر ہے، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، بڑے نیٹ ورکس کے لیے اور ایکسپینسو جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور بڑے کاموں کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ چھوٹے جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں عام طور پر جس میں 2-4 کمپیوٹرز ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم 8 پورٹس والا لے آتے ہیں. بعد میں ایکسپینڈ کرنا پڑے تو ہمیں بار بار راؤٹر نہیں خریدنا پڑتا.
یہ بھی اڈاپٹر سے چلتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سارے اڈاپٹر کی پن نظر آ رہی ہے. تو زیادہ تر اڈاپٹر جو ہوتے ہیں نا وہ اس میں لگ جاتے ہیں 12 وولٹ یا 5 وولٹ, لیکن کچھ آپ کے سوئچز ایسے ہیں جو 220 سے بھی آپریٹ ہو رہے تھے, ان کی ایک علیحدہ سے سپلائی ہوتی ہے. وہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایکسپینشن کیا ہے آپ کے نیٹ ورک کی. تو یہ چھوٹے نیٹ ورک کے لیے اور یہ بڑے کے لیے یوز ہو رہا ہے. پورٹس کا ذرا معاملہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں 24 پورٹس ہیں, اس میں 8 ہیں. اب اس کے بعد اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. اب یہ یہاں پہ 6 کمپیوٹرز آپ کے کنیکٹڈ ہیں اس راؤٹر سوئچ کے ساتھ, یہ جو سینٹر میں ہے. اور یہ جو سینٹرل سوئچ ہے آپ کا جس کو SW کے نام سے بتایا گیا ہے, یہ 1 ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہبز لگے ہوئے ہیں H1 H2 اور 6 تک. تو 8 پورٹس والے کے ساتھ آپ 6 بھی لگا سکتے ہیں, 3 بھی لگا سکتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں 8 کی آپشن ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے اس میں 8 ہی لگانے ہیں. آپ اس میں 8 تک لگا سکتے ہیں, چاہے آپ اس میں ایٹ اے ٹائم ایک کمپیوٹر کنیکٹ کر لیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8 کے ساتھ 8 بھی کنیکٹڈ ہیں, کیونکہ 8 پورٹس ہیں, 8 ہم نے اس کے ساتھ کمپیوٹر کنیکٹ کیے ہوئے. سو دیٹ ناٹ اے بگ ایشو. سو یہاں تک آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب اس کے بعد ہم راؤٹر دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے, لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی 2 نیٹ ورکس آپس میں جوڑتا ہے, یا 2 سے زیادہ. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ نیٹ ورکس کو ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے. آپ کا جو سوئچ ہے اس کا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک سینٹرل کمپیوٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, سوئچنگ کر رہا ہوتا ہے, کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے, سرورز کو کنیکٹ کرتا ہے. لیکن راؤٹر جو ہوتا ہے وہ نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے, یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. دس از واٹ راؤٹر ڈو. اوبیسلی راؤٹرز آپ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں. دے ریئلی ڈو وٹ از ریکوائرڈ ٹو ایکسپینڈ نیٹ ورکس. سو دس از واٹ راؤٹرز ڈو. سو لیٹس موو فارورڈ. یہ آپ کے سامنے بہت کامن سی ٹائپ ہے, 3 ایریلز والا آپ کے سامنے راؤٹر ہے. 2 والا بھی ہوتا ہے, 1 والا بھی ہوتا ہے. سو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو. اس کے بارے میں کچھ مزید چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں ایک تو اس کی ٹائپ ہوتی ہے وائر اور وائرلیس. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا بی راؤٹر ہوتا ہے, ایج راؤٹر ہوتا ہے, ماڈم راؤٹر ہوتا ہے, ایکسیس راؤٹر ہوتا ہے, ورچوئل راؤٹر ہوتا ہے. اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. پھر اگر اس کی پورٹس کی طرف چلے جائیں تو یہ آپ کے سامنے, اور یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اس کے اندر یہ 5 قسم کی پورٹس ہوتی ہیں, جس میں سے 4 پورٹس کی ایک ہی کیٹیگری, اور یہ لین پورٹس ہیں, یعنی لوکل ایریا نیٹ ورک. ان کے ساتھ آپ کے باقی کمپیوٹرز کنیکٹ ہو جاتے ہیں. وین ایک ہی پورٹ ہوتی ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا ہے WAN. یہاں آپ کے انٹرنیٹ کی کیبل لگتی ہے, جو عموماً آپ کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے, جو بھی نیٹ ورک جو بھی کوئی پرووائڈ کرتا ہے, وہ مین کیبل ادھر لگتی ہے. اکثر لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی. اگر گھر میں وہ بعض اوقات یہ راؤٹر وغیرہ اتار دیں تو پھر ان کے لیے لگانا ایک مصیبت ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر وہ رینڈملی لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کہیں کبھی کہیں. بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا. آپ کی جو وین کی ہے وہ یہاں پر لگے گی. باقی پھر یہ جو 4 پورٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے وہ کیمروں کے DVR بھی آپ لگا سکتے ہیں, آپ کمپیوٹرز کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. وہ لین پورٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے. اس کے بعد جناب ایکسپینشن کی طرف جائیں تو لین پورٹس آر یوز ٹو کنیکٹ کمپیوٹرز ٹو ایچ ادر اینڈ ٹو انٹرنیٹ, جو ابھی میں نے بتایا ہے. وین پورٹ صرف ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے انٹرنیٹ کے لیے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا 4 اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ لین پورٹس ہوتی ہے, اور ایک وین پورٹ ہوتی ہے. اس کے بعد نیٹ ورک ایکسپینشن کی طرف جائیں تو آپ کے سامنے یہ کیسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ماڈم سے آپ دیکھیں ایک جو کیبل ہوتی ہے یہ وین کے ساتھ, کیونکہ یہ وین آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے تھرو لگ رہا ہوتا ہے, تو ماڈم سے بھی آپ انٹرنیٹ لے کر اس کے ساتھ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد راؤٹر کے ذریعے آگے جو یہ 4 لین پورٹس ہیں تو آپ 4 کمپیوٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. سملرلی یہ آپ کا جو ہے سوئچ کے ساتھ بھی اسی طرح کنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ سوئچ کے ساتھ کسی ایک پورٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیں, اور اس کے بعد یعنی یہ جو لین اس کی پورٹ ہے, یعنی اس میں 4 لین پورٹس ہیں, اس میں 8 ہیں, اس کی کسی ایک پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں تو یہ 2 تو آپس میں انگیج ہو جائیں گی, پیچھے اس کی 7 پورٹس بچیں گی, اس کی 3, تو آپ کے پاس 10 کی آپشن آ جائے گی. تو اس طرح بھی آپ راؤٹر اور سوئچ کے کمبینیشن سے بھی آپ اپنے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. باقی آپ کو جہاں پہ انٹرنیٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کی وین پورٹ ہے. یہاں پر اس کا جو مین کیبل جو کنیکشن آ رہا ہے, یعنی کہ انٹرنیٹ کا آپ کا جو بھی گھر میں سروس آ رہی ہے انٹرنیٹ کی, وہ یہاں کنیکٹ ہو جائے گی آپ کی اس جگہ پر. سو یہ آپ کی وین پورٹ ہے. باقی یہ 4 لین پورٹس ہیں. سو آئی ایم شیور آپ کو اس لیکچر میں یہ تمام چیزیں سمجھ آئی ہیں یہاں تک. اب اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن یا کنفیوژن ہو تو مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا.